بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی کریم امین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے درود السلام پڑھیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، اور ڈرتا ہوں آرزو میں خدائے جلیل سے، ڈرتا ہوں آرزو میں خدائے جلیل سے، دل کو مگر سکون خیال نبی سے ہے، اصحاب سے کمال عقیدت کے باوجود میں کیا کروں مجھ کو محبت علی سے ہے، اصحاب سے کمال عقیدت کے باوجود میں کیا کروں مجھ کو محبت علی سے ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کروڑہا شکر عظیم کہ رب ذوالجلال نے اس مقدس محفل میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور جتنے اولیاء اللہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی غلامی نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، میرے پاس ٹائم تو بہت کم ہے، میرے پاس ٹائم ہے مگر مجھے ٹائم یہاں پہ کم دیا گیا ہے، تو میں چاہوں گا کہ میں اپنی 20-25 منٹ کی حاضری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ شخصیات کا کچھ تذکرہ اس طرح کروں کہ اگر آپ آئے ہیں آپ اپنا دامن یہاں سے بھر کے جائیں۔ یہ ہمارا کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے، کھوکر صاحب کیسے ہیں آپ؟ کھوکر صاحب ماشاءاللہ، یہ ہمارا کنسپٹ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا، پھر بولنا سیکھے گا، پھر چلنا سیکھے گا، پھر ہم اسے قرآن کی تعلیم دیں گے، یوں ہمارا بچہ نیک ہوگا۔ یہ ٹوٹلی کنسپٹ غلط ہے ہمارا، توجہ ہے؟ یہ ہمارا کنسپٹ ٹوٹلی غلط ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچہ نیک تب سے شروع ہوتا ہے جب سے اس کی ماں اسے وہ دودھ پلاتی ہے جو دودھ اس کے حلال سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ماں کا دودھ حلال نہ ہو
ماں کا دودھ پاک نہ ہو، ماں کا دودھ مقدس نہ ہو، تو پھر ہم اس سے امید تو رکھ سکتے ہیں کہ اچھا ہوگا، مگر یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مادر ساتھ ولی ہے۔ ارے مادر ساتھ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی ماں کی چھاتی سے وہ دودھ پیتا ہے جو دودھ اس کی ماں نے رزق حلال سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ یہاں تک کلیئر ہوگی نا؟ اب آگے چلیے۔ اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی شان اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ پچھلے ساتھی میری آواز آ رہی ہے؟ لاسٹ والے اللہ کی، دیکھیں ہر نبی اللہ کی شان ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہر نبی، مگر مصطفیٰ اللہ کی سب سے بڑی شان ہے۔ مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کی سب سے بڑی شان۔ اس دنیا میں اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ مصطفیٰ کو دیکھے۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں آواز لگا رہے تھے کہ میں نے لوگوں اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا، اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا۔ یہ آوازیں لگا رہے تھے کہ میں نے اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا، اللہ کو بازار میں پھرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عمر نے آواز سنی تو اس کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہتے ہیں یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے بندے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کو چلتے پھرتے ان کو پکڑا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے اور ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو ہریرہ تو کچھ عجیب بات کر رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کہہ رہا ہے؟ حضور یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو بازار میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صدقتا، اس نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے سچ کہا۔ کیسے؟ نبی پاک نے فرمایا اے عمر میں اللہ کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، اور جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ وہ کس کو دیکھ لے؟ تو یقیناً ابو ہریرہ نے مدینے کے بازار میں مجھے چلتے ہوئے دیکھا تھا، تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نے اللہ کو چلتے پھرتے دیکھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہو، اللہ کی شان اس روئے زمین پر، وہ مصطفیٰ کو دیکھے، اور جس نے مصطفیٰ کی امت میں مصطفیٰ کی شان دیکھنی ہو وہ سیدنا غوث اعظم کو دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کس کو دیکھ لے؟ حضور کی امت میں حضور کی سب سے بڑی شان کا نام سیدنا غوث الاعظم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا غوث الاعظم ہے۔ سنیے کائنات نبوت میں بڑے قیمتی لفظ آپ کو دے جا رہا ہوں جو میں علماء سے سنتا ہوں۔ کائنات نبوت میں تاجدار کائنات اللہ کی شان ہے، اور کائنات ولایت میں حضور غوث الاعظم محمد مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات نبوت میں حضور غوث الاعظم اللہ کے نبی کی شان ہے۔ سنیے حضور غوث الاعظم کیا فرماتے ہیں۔ میرے پاس ٹائم ہے بہت کم ہے، میں چاہتا ہوں میں تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو کچھ مواد دے کے جاؤں سیدنا غوث الاعظم کے حوالے سے اور اہل بیت کے حوالے سے۔ سیدنا غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ سنیے کا غور، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ نہیں فرمایا میرا قدم ہر مرید کی گردن پر ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اب جس ولی کی گردن پر غوث الاعظم کا قدم ہے وہ ولی غوث الاعظم کا مرید ہو گیا۔ اس کائنات میں دو طبقات کے لوگ ایسے ہیں جو ہر وقت اللہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ اللہ تعالیٰ ان کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک وہ شخص جو سود کھاتا ہے وہ ہر وقت اللہ سے حالت جنگ میں ہے، یعنی وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ پناہ دے۔ آپ کو پتہ ہے دوسرا کون ہے شخص
جو ہر وقت حالت جنگ میں ہے، اللہ سے لڑ رہا ہے، وہ زانی کی بات نہیں کر رہے، وہ شرابی کی بات نہیں کر رہے، وہ بے نمازی کی بات نہیں کر رہے. ارے وہ بندہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے بغض رکھے وہ حالت جنگ میں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ایک بندہ یہ کہتا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میرے داڑھی ہے، میرے جبے کبے ہیں، میرے مسلح ہیں، میرے ماتھے پر میرا ہے، میں ہر سال حج عمرہ کرتا ہوں، مگر میں فلاں ولی کو نہیں مانتا. اس کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ جنگ چل رہا ہے. اللہ سے حالت جو اللہ کا یار ہے. ہائے 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 ہائے. ارے آپ اس کو سمجھتے کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے یہ میرا یار ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا یار ہے. اور تو کہے کہ مجھے اس سے پیار نہیں. تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر تو میرے ولی سے، میرے دوست سے بغض رکھے گا تو تو میرے ساتھ حالت جنگ میں ہے. تو اس سے بغض نہیں رکھ رہا، مجھ خدا سے جنگ رہا. اب کس کی مجال کہ خدا سے جنگ رہا؟ کس کی مجال؟ اب آگے سنیے. بعض اولیاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، میں آپ کو بڑی قیمتی بات دے کے جا رہا ہوں. بعض اولیاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ جب بھی کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے، ہم ایسے نہیں غوث اعظم کے 11ویں منا رہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے. سنیے، بعض اولیاء اللہ نے یہاں تک لکھا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کا ولایت کا، کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے کہ اسے مرتبہ ولایت پر فائز کریں. مرتبہ ولایت پر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس کی تصدیق کریں گے کہ جب یہ فیصلہ ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے کہ فلاں بندے کو، فلاں ابن فلاں کو مقام ولایت پر فائز کریں، تو اس کی سی وی، اس کی پروفائل مصطفیٰ کی بارگاہ. سنیے، ہم کہیں پہ جاب کے لیے جاتے اپنی سی وی دیتے ہیں نا، سی وی مین بایو ڈیٹا، فلاں اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے، اس کی ذات یہ ہے، میرڈ ہے یا سنگل ہے، اس کی ایج یہ ہے، اس کا تجربہ یہ ہے. یہ سارے بایو ڈیٹے کو سی وی کہتے ہیں. یہ پوری پروفائل جب بھی کسی کے لیے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے، یہ پوری پروفائل، یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کی بارگاہ گنبد خضراء میں جاتی ہے. آگے سنیے، حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری سی وی کو، پورے پروفائل کو دیکھتے ہیں. اونچا بولیں گے سبحان اللہ. پوری پروفائل کو دیکھتے ہیں، اس پر نظر کرم فرماتے ہیں. اچھا، دیکھنے کے بعد دستخط نہیں فرماتے، فرماتے ہیں یہ پروفائل، یہ سی وی، یہ ڈیٹا میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس ہے. میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس لے جاؤ، وہ جس مرتبہ پر اسے لائق سمجھے گا اسی مرتبہ پر فائز کر دے گا. دل پر رہبر روحانی، دل پر رہبر روحانی. یہ دیکھ کر حضور وہ فائل سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس بھجوا دیتے ہیں، غوث الاعظم کے پاس بھجوا دیتے ہیں. حضور جب یہ فائل سیدنا غوث الاعظم کے پاس بھجواتے ہیں، حضور غوث الاعظم پوری پروفائل کو، پوری سی وی کو غور سے دیکھتے ہیں اور اپنے دستخط فرماتے ہیں. کیا بات، کیا بات. یہ ایسے نہیں ولی بنتے، آپ ایسے نہیں پورے پاکستان سے چل کے آئے ہوئے، یہ ایسے نہیں سب کچھ ارینج ہو جاتا. ارے کسی مرد مومن کی نکاح ہوتی ہے تب ہم آتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہمارا ایمان حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے، نبی اللہ پاک فرماتا ہے جب بندہ میرا بن جاتا ہے. کئی ایسی قبرستان ہے، ابھی میں آ رہا تھا حیدرآباد کی قبرستان کو، صبح صبح میں دیکھ رہا تھا، اللہ معاف فرمائے، میں بڑا حیران تھا کہ ایسی قبریں بھی ہیں جن کے اوپر اتنا گھاس اور جھاڑیاں آ گئی ہیں کہ ان کے ورثاء کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے کس باپ دادا کی قبر ہے.
ارے آج کے دور میں، آج پرفتن دور میں ہزاروں میل دور سفر کر کے آپ اولیاء کی قبر پر آتے ہیں، یہ خود اولیاء اللہ کی کرام ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، عاشق کے دل کا ماہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ آگے سنیے، حضور غوث الاعظم پوری پروفائل دیکھتے ہیں، پوری پروفائل، پوری سی وی دیکھتے ہیں، پھر جس مرتبہ پر چاہتے ہیں اسے فائز کر کے دستخط کر دیتے ہیں۔ جب یہ دستخط ہو جاتے ہیں تو پھر یہی پروفائل دوبارہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، دوبارہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ آپ کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے یاروں کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ یار ایسے نہیں بنتے، یہ کندن ایسے نہیں بنتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ساری رات شراب پینے والا اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو منانے والا قیامت میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اتنا پہلی صف جو جتنا دنیا میں تعریف تو دنیا بنے گا، اتنا ہی لوگوں کے دل میں اس کی اللہ محبت ڈالے۔ جب یہ فائل پروفائل، یہ سی وی مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے، پھر حضور تاجدار کائنات اپنے بیٹے سیدنا عبدالقادر کے دستخط دیکھ کر اپنے دستخط سب پھر وہ ولی بنتا ہے۔ ارے کوئی ولی بغیر وسیلہ غوث کے ولی بن ہی نہیں سکتا، بغیر وسیلہ غوث کے ولی بن ہی نہیں سکتا۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت چیدہ باتیں آپ کو ٹائم مجھے نہ روکیے گا کیونکہ حماد صاحب نے کہا جب تک میں نہ اپنے خطاب شروع نہیں کرنا، تو آپ نے مجھے بٹھا دیا۔ اب وہ آئیں گے، براجمان ہوں گے، بیٹھیں گے، میں ان کو کچھ خطاب سناؤں گا تو اجازت چاہوں گا۔ یہ تو رائٹ ہے میرا، ساری رات میں سفر کروں ملتان مظفر گڑھ سے 40 50 56 کلومیٹر آگے میرا گھر ہے، ملتان سے 86 کلومیٹر آگے میرا گھر ہے۔ میں 2 دن سے وہاں سفر کروں، رات ملتان پہنچوں، ساری رات میں بس کا سفر کروں، پھر حیدرآباد سے دھکے کھا کے یہاں پہنچوں اور آپ مجھے کہیں آپ کے 20 منٹ ہیں۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے۔ یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا ترک تو فیکم ثقلین، کتاب اللہ میں ترات اہل بیت، اپنی طرف سے قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنی اللہ کی طرف سے قرآن دے کے جا رہا ہوں، اپنی طرف سے اپنی آگ کا دامن پکڑو۔ آپ مجھے بھگا رہے ہیں سے اب سنیے، یہاں مجھے پچھلے سال پتہ چلا کہ جو حضور سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین ہیں یا محبین ہیں، ان کو ذاکر کہتے ہیں۔ میں نے میرا سر کھپایا کہ ذاکر کا کہیں تعلق قرآن سے ہے، ان کا کوئی کنیکشن ہے اس لفظ میں؟ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک پہ فرمایا، ترجمہ بتا رہا ہوں، اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیے، جن لوگوں کے دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیے، ان کے پیچھے نہ پھرا کر، ان کی پیروی نہ کر، ان کی پیروی نہ کر۔ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ہے، اور ہر حکم کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے، ہر حکم کا ایک مفہوم مخالف ہوتا ہے۔ یہ عبارت النص ہے، پھر اس سے اشارت النص ہے۔ کیا مطلب؟ اس عبارت کی کیا مطلب؟ یعنی اللہ فرماتا ہے جن کے دل میرے ذکر سے غافل ہیں ان کی پیروی نہ کیا کر، جن کے دل میرے ذکر میں ذاکر ہیں ان کے سبحان اللہ، جن کے دل میرے ذکر میں ذاکر ہیں ان کے پیچھے جا اور ان کی پیروی کر، غافلوں کے پیچھے نہ جا، کے پیچھے نہ جا۔ آپ سنیے، بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو حضور سیدنا غوث الاعظم کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں، مگر کیا سید کا احترام بھی ضروری ہے؟ میں قرآن اور حدیث سے
یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس وقت روئے زمین میں قرآن سے بھی بڑا مرتبہ نبی کی آل کا ہے. ثابت کر سکتا ہوں. جو میں بات کروں گا اس کی دلیل دینے کو تیار ہوں. اب پوچھیں کیا دلیل ہے؟ جب حضور نے فرمایا نا میں تمہارے درمیان دو گراں کے در چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت. قرآن کا نام لیا میرے مصطفیٰ نے ایک مرتبہ، اہل بیت کا نام لیا 3. فرمایا میری اہل بیت کے معاملے میں خدا خوفی کرنا، میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، میری اہل بیت کا خیال کرنا. تو محدثین نے یہ فیصلہ کیا کہ جس کا ذکر کثرت سے ہے اس کی عزت بھی سب سے زیادہ ہے. اس کی عزت بھی، اس کی تعظیم بھی سب سے زیادہ ہے. تو کوئی اگر بندہ یہ کہے کہ میں جی سیدوں کو نہیں مانتا یا میں اہل بیت کو نہیں مانتا، اس کو عقل کے اندھے سن. کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک نسل حسین کی تعظیم نہ کرے. اس کائنات میں اگر ولایت لینی ہے، اگر عبادتوں کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ لینی ہے، اگر سجدوں کی قبولیت کی سرٹیفکیٹ لینی ہے، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ کی نسل کی غلامی کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. میرا شاہی، میرا شاہی، میرا شاہی، میرا شاہی. پوری دنیا کا مطالعہ کریں، پوری دنیا کا، پوری دنیا کے علوم کا مطالعہ کریں. سائنس کو پڑھیں، بیالوجی کو پڑھیں، فزکس کو پڑھیں، کیمسٹری کو پڑھیں، میتھمیٹکس کو پڑھیں، مائکرو بیالوجی کو پڑھیں، دنیا کی ہر سائنس، علم نباتات پڑھیں، علم جمادات پڑھیں، علم حیوانیات پڑھیں، انسان کی تخلیق کا علم، ستاروں کا علم، سیاروں کا علم، زمین کا علم، آسمان کا علم، یہ سارے علوم قرآن کے علم کے آگے سجدہ ہے. قرآن کے علم کے آگے، قرآن کے علم کے آگے سجدہ ریز ہے. اور جو قرآن ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں وہ اتارا رب ذوالجلال، اس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں. اب سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید کو اللہ نے 7 حرف اور 7 قرات میں نازل کیا. 7 حروف میں نازل کیا، 7 حروف اور قرات میں قرآن کو نازل کیا. فرماتے ہیں قرآن کا ہر لفظ کا، قرآن کے ہر لفظ کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. کیا بات، کیا بات. ایک ظاہر، ایک باطن. قربان جاؤں مولا علی تیری شان پر. ہائے ہائے ہائے، میں علی کا نام لوں نا. سبحان اللہ. یا علی، یا علی، یا علی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. اور کر کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت، زندہ باد. علماء اہل سنت، زندہ باد. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اللہ کے نبی نے قرآن کے سارے ظاہر علوم کو اور سارے باطنی علوم کو مولا علی کی مولا علی کی جھولی میں سارے علوم. جب میں آیا تو حماد سعید کے ساتھ بڑی علمی نشست ہوئی، بڑی تو یہ حدیث آپ نے بڑی سنی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا نا مدینۃ العلم والی باب ہوا، یہ تو سنی ہے. تو پھر آگے گھڑنے والوں نے کچھ گھڑ بھی رکھا ہے. حضور نے فرمایا میں علم کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فلاں کنڈی ہے، فلاں چٹکلی ہے، فلاں کنڈا ہے، فلاں کنڈی ہے، فلاں دروازہ ہے. میں نے کہا یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی. اگر پڑھی ہے کسی نے لکھی ہے تو اس حدیث کا تعلق قرآن کی نص قطعی سے مجھے ثابت کر کے بتائیں. حدیث فقط یہ ہے، حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی باب. کیا بات، سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں لوگوں، علی اس کا دروازہ ہے، دروازہ. علی اس کا دروازہ ہے. اب حضور علیہ السلام نے سارا ظاہر علوم اور سارا قرآن کا باطن علوم سیدنا علی المرتضیٰ کی جھولی میں ڈال دیا. کیا بات. اب کوئی بندہ قرآن تک پہنچنا چاہے بغیر وسیلے اہل بیت کے، آپ مجھے بتائیں وہ بغیر وسیلے اہل بیت کے یا بغیر محبت اہل بیت کے قرآن تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں.
کی حدیث دیکھیں نبی پاک نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، اپنی اولادوں کو 3 عادتیں سکھاؤ۔ آپ شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ اپنی اولادوں کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 عادتیں سکھاؤ۔ یا رسول اللہ، دیکھیں عقل کیا کہتا ہے، عقل کیا کہتا ہے؟ عقل کہتے ہیں تو حضور جب بھی اولاد پیدا ہو جائے، بولنے لائق ہو جائے تو پہلے قرآن سکھائیں، یہ عقل کہتا ہے۔ مگر نہیں، عقل اور عشق کا راستے ہی جدا ہے۔ مولوی عقل سے کام لے گا، عاشق عشق سے کام لے گا۔ سبحان اللہ۔ مولوی توڑتا ہے، صوفی جوڑتا ہے۔ مولوی بخیل ہوتا ہے، صوفی بڑا سخی ہوتا ہے۔ مولوی فرقے دلاتا ہے، صوفی اللہ کا جوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر میرا شاہی، شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، نبی کا سچا دائی۔ گوہر شاہی، گوہر شاہی۔ قربان جاؤں مولا علی تیری شان پر۔ حق حق۔ کتنا بڑی بات ہے کہ اس پرستم دور میں جہاں یزید جیسے بدبخت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ عجیب بات کھڑی ہوئی ہے، عجیب فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ ارے میں تو اپنے کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں، یہ تو کتے کی توہین ہے۔ قیامت کے دن پوچھ لے مولا اس شاہ صاحب سے پوچھ میرا نام یزید کیوں رکھا تھا، کیا میں نسل حسین کا قاتل تھا؟ اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں آتا ہے، وفا کا جب نام آئے تو کتا بھی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن لوگوں سنو، آج جو یزید کا دفاع کر رہے ہیں ہم ان کے بارے کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں قیامت کے دن مولا ان کو یزید کے ساتھ رکھ، ہمیں حسین کے ساتھ رکھ۔ سبحان اللہ۔ حسینیت، حسینیت، شزیدیت، تطہیر سے مکھڑی ہوئی تطہیر کی جے ہو، سبحان اللہ۔ تطہیر جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو، شبیر کی جے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تطہیر سے مکھڑی ہوئی تطہیر کی جے ہو، زہرا کا دھنے واد ہو، شبیر کی جے ہو۔ ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب بھی آپ نہیں پڑھتے تو پھر میں نہیں پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ ماتا ہے بطول جس کا پتا علی ہو، ماتا ہے بطول اور پتا جس کا علی ہو، فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جے ہو۔ فردوس کے مہاراج کی جاگیر کی جے ہو۔ اس روپ نظر آتی ہے پرچھائی، کیا بات، سبحان اللہ۔ روپ نظر آتی ہے پرچھائی نبی کی، شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شبیر نبی سائیں کی تصویر کی جے ہو۔ یہ سندھ یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار، سبحان اللہ۔ یہ سارا پریوار ہے حیدر کا پریوار۔ یہ سندھ یہ پنجاب یہ کشمیر کی جے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ سندھ یہ پنجاب یہ کشمیر کی جے ہو۔ 2 ہاتھ کیے جاوے یزیدوں سے، یہ 2 ہاتھ کیے جاوے یزیدوں سے، یہ تلوار اس ہاتھ سے چلتی ہوئی شمشیر کی جے ہو۔ نعرہ حیدری، 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 حیدری۔ میں قرآن کا بتا رہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو اللہ نے اتارا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جس اللہ نے قرآن کو اتارا وہ اللہ فرماتا ہے میں 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا۔ سنیے گا، بڑی نکتے کی بات ہے۔ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، یہ میرا مسکن نہیں ہے۔ ہاں اگر میں چاہوں تو کسی مومن کے دل کو اپنا گھر کر لوں، سبحان اللہ۔ اگر میں چاہوں تو کسی مومن کے دل کو اپنا گھر کر لوں۔ اب 2 باتیں یاد کر لو، یا تو اپنے دل کو اتنا مقدس کر لو، اتنا معطر کر لو، اتنا منفر کر لو کہ رب کے ٹھہرنے کی جگہ سن رہے ہو؟ اگر ایسا نہیں کر سکتے، آپ سمجھتے ہیں امپوسیبل ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس غلاظت بھری دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے دل کو اتنا پاک نہیں کر سکتے، تو پھر دوسرا کام بڑا آسان ہے، یہ کر لو، پھر ان کے ساتھ جڑ جاؤ جن کے دل رب سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ جڑ جاؤ۔
اپنا کنیکشن ان کے ساتھ جوڑ لو. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے پھر؟ یہ ہوتا ہے جب یہ اللہ والے اب دیکھیں نا غوث العظم کی بارگاہ میں آپ نے درس شروع کیا, چند بندے تھے, درس بڑھتا گیا, مجمع بڑھتا گیا. آپ کو پتہ ہے 70 ہزار کا مجمع غوث العظم کی بارگاہ میں آپ کا آواز سننے, اور پہلے صف میں جو بندے جیسی آواز سنتے تھے لاکھ صف والا بھی وہی آواز آتا تھا. 70 ہزار کا مجمع, اس میں 40 عالم کاپی قلم لے کے آپ کا لے کر آپ کا آواز لکھنے بیٹھتے تھے. 40 عالم, 40 محدث, آپ بولتے جاتے تھے وہ آپ کا آواز لکھتے. اور پھر ہوتا کیا تھا, وہاں سے چیخوں کی آواز آتی تھی. 5 بندے کھڑے ہو گئے, حضور ہم چور تھے, ہم چوریاں کرتے تھے, آپ گواہ ہو جائیں, ہم توبہ طیب ہو گئے. یا 10 بندے کھڑے ہو گئے, حضور ہم قتل کر چکے ہیں, آپ گواہ ہو جائیں, ہم توبہ طیب ہو گئے ہیں. اور کئی بندے ایک نشست میں توبہ طیب ہو کر فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتے. سبحان اللہ. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا جب بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں. بس یہ آخری بات ہے, یہ آخری بات. اب یہ کہنا کہ میں اس کا بن جاتا ہوں, اس کی میں ذرا تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. اب ہم اللہ کے ولیوں کا وسیلہ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کا اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو ولی ہیں, میرے دوست ہیں, میرے یار ہیں, یہ جس زبان سے بولتے ہیں نا وہ آپ کو تو ان کی زبان نظر آ رہی ہوتی ہے, در حقیقت میں خدا ان کی زبان بن جاتا ہوں. میں خدا ان کی زبان بن جاتا ہوں. جس ہاتھ سے یہ پکڑتے ہیں میں خدا ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جس کانوں سے یہ سنتے ہیں میں خدا ان کے کان بن جاتا ہوں. جس آنکھ سے یہ دیکھتے ہیں میں خدا اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. جب سب کو وہ اللہ کی رضا میں فنا کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتا بندے تیری رضا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. یہ کتنا بڑا مقام ہے. اسی پر میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ احمد شربینی بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے ہیں. امام نبھانی نے جامع کرامات اولیاء اللہ میں, جامع کرامات اولیاء میں ان کا یہ ذکر کیا. فرماتے ہیں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا, 1 سال یا 2 سال کا تھا. آخر والے میری آواز آ رہی ہے؟ آخر والے توجہ کیجئے گا, اس بات پر توجہ کیجئے گا. جو بھی آپ کو کہنا ولی کچھ نہیں کر سکتا, ولی کیا کر سکتا ہے؟ وہ مر گئے ہیں, مٹی ہو گئے. ہم کہتے ہیں تمہارا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود, ہمارا مرا ہوا بھی زندہ ہے, سن سکتا ہے, بول سکتا ہے, اللہ کے آگے سفارش کر سکتا ہے. ہمارا ایمان ہے اولیاء اللہ قبر میں بیعت کر بھی رہنمائی کر سکتے ہیں. آگے سنیے, ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا. جامع کرامات اولیاء میں ان کا یہ واقعہ موجود ہے. امام نبھانی نے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں ان کا بیٹا 1 سال یا 2 سال کا تھا. بڑا پیارا بیٹا تھا, بڑا خوبصورت بیٹا تھا. چھوٹی عمر میں موت کا بلاوا آ گیا. توجہ ہے, چھوٹی عمر میں موت کا بلاوا آ گیا. تو آپ بیمار ہو گئے, بڑے بڑے حکیم آئے, علاج نہ ہوا. جوں وہ بچہ موت کے منہ میں چلتا گیا. اب ان کی بیوی حضرت شیخ احمد شربینی کی بیگم وہ بھاگ کے حضرت احمد شربینی کے پاس آتی کہ مہربانی کرو, آپ تو اللہ کے ذکر میں مگن ہو, آپ کی تو روح کو کتاب مل رہی ہے, میرا کیا ہوگا؟ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے, میں اس کے بغیر کیا کروں گی؟ مہربانی کریں میرے بیٹے کو بچائیں. احمد شربینی آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں جا اللہ بھلا کرے گا. آئے کیا فرماتے ہیں؟ جا اللہ بھلا کرے گا. وقت گزرتا گیا, بالکل موت قریب آ چکی تھی. جب دیکھا نا ماں نے وقت نزا بچے کا شروع ہو گیا ہے, موت کا فرشتہ آ چکا ہے, تو بھاگ کے گئی شیخ احمد شربینی کے قدموں میں گر گئی. آج کہتی ہے خدا کا واسطہ اور کچھ نہیں تو میری آنکھیں کو چیک کا اطلاع ادا کر دی.
میرے بیٹے کو بچائیں۔ آپ نے جب دیکھا نا فرمایا کیا ہے؟ یوں دیکھا ملک الموت پنجے گاڑ چکا تھا، بچہ حالت نزا میں تھا، تو باپ تھا نا، ان کا دل بھی دہل گیا۔ یہ باپ اور بیٹے کا بڑا پیارا پیار ہوتا ہے، ان کا دل بھی دہل گیا۔ ایسے دیکھا موت اپنے پنجے گاڑ چکی تھی، بس چند سیکنڈوں میں اس کی موت ہونے والی تھی۔ آپ نے بچے کو دیکھا، ادھر ملک الموت کو دیکھا۔ ارے امام ربانی نے لکھا ہے، جامع کرامات اولیاء میں لکھا ہے، اور فرماتے ہیں شیخ احمد شربینی نے یہ کہا یا ملک الموت فرجی الی ربک ان حکم موت ہی قد نسخ۔ اے ملک الموت لوٹ جا، اللہ اے ملک الموت لوٹ جا، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا۔